السلام علیکم وائس آف ہارٹ چینل کے معزز سامعین، میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل وائس آف ہارٹ پہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان ہے جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، جس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی طرح اون نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوں گے اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ یعنی انسان کو خشک بجنے والی ٹھیکری کی طرح کیچڑ سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے اور زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری سے کہا، میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی اور جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ کے حضور تمام ماجرا بیان کیا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی۔ ان تمام کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی آجانا گفتگو کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ کے حکم کو مانوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے میں نے تو مٹی لے کر ضرور ہی جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے زمین کی عاجزی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اشرا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی، کچھ سخت سے، الغرض جتنی قسم کی رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں بھی اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، اور کوئی نیک اور کوئی بد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، تمام آپ کی اولاد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہوں نے اللہ نے حکم دیا کہ اسے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اسے 40 روز بارش ہوئی، 39 روز غم و رنج کا پانی اور 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی بہت کم آتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھنکتی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے خالق کو تیار کیا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس غالب کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا، اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے
کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خود سیر ہو تو چل پھر نہ سکے۔ اس حالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں اس میں کیا ہے۔ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کے تمام حصوں کو تنگ و تاریک پایا اور اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ تب نور مصطفیٰ سے وہ قالب جگمگا دیا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا اور فرمایا، اے ابو محمد، یہ اور ابو بشر آپ کی لکنیت ہیں، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جب روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا اور کہا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کو تمام اولاد آپ کے سامنے کر دی گئی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور غرور و تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔